بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ۔ محترم سامعین کرام، سال کے 12 مہینوں میں برگزیدہ مہینہ، بابرکت مہینہ، تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ اس قدر بابرکت کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے، اور اس کے بعد 10 دن مغفرت کے، اور اس کے بعد 10 دن جہنم سے خلاصی کے ہیں۔ یعنی وہ مہینہ جس میں رحمتیں برسیں، جس میں مغفرت ہو، جس میں جہنم سے خلاصی ہو، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ رمضان شریف وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جب کوئی روزہ رکھنے والا سحری کرے، افطار کرے، تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا حساب نہ ہو۔ حالانکہ محشر کے دن حساب کتاب کا وقت بہت ہی بھاری وقت ہوگا، اور ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، اور جو نعمتیں بھی انسان کے زیر استعمال ہیں ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ انتہائی مشکل کی گھڑی ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کرتے ہوں گے، لیکن ایسے وقت میں اس شخص سے جس نے روزہ کی نیت سے سحری کی، جس نے روزہ رکھ کر افطار کیا، اس کے ساتھ کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنا ہی سعادت مند ہے وہ انسان جو روزے رکھتا ہے۔ بلکہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ افطار کے وقت میں روزہ دار کی ایک دعا کو قبول کروں گا۔ اب 29 یا 30 روزے، اور جب ایک انسان نماز کی پابندی کے ساتھ، روزے کے آداب کے رعایت کے ساتھ، روزے کے آداب کا احترام کرتے ہوئے روزہ رکھے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا یہ فرمان کہ میں افطاری کے وقت اس کی ایک دعا قبول کروں گا، تو جس شخص کی 29 یا 30 دعائیں جو انہوں نے افطار کے وقت مانگی 29 یا 30 دنوں میں
اور یہ قبول ہو گئیں تو الحمدللہ انسان کے مشکلات تو حل ہو گئے، اس کا تو کوئی پریشانی کا مرحلہ ہی باقی نہ رہا۔ اسی بنا پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ ڈھال ہے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے، جیسے ڈھال کے ذریعے سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ کے ذریعے سے صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس ایک مہینے کا احترام کیا، نماز پڑھی، باجماعت پڑھی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، روزوں کا احترام کیا، اس کے آداب کا لحاظ کیا، جس کے بدلے اتنا بڑا انعام کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبتوں سے آزاد ہوا، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ جو شخص بھی چاہے کہ میں اپنے آنے والے 11 مہینوں کو جو ہے اپنے لیے 100% پرسکون بناؤں، کامیاب بناؤں، تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، روزے کے آداب کے ساتھ روزہ رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ ڈھال ہے، بشرطے کہ انسان اس کو پھاڑ نہ لے۔ ہاں، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ انسان اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ یہ جہنم کی مصیبتوں سے ڈھال ہے، یہ دنیا کی مصیبتوں سے ڈھال ہے۔ ہاں، اور فرمایا پھٹتا ہے جھوٹ سے، غیبت سے، جہالت کے کاموں سے۔ ہاں، لہذا روزہ میں جھوٹ کبھی نہ بولیں، غیبت کبھی نہ کریں، جہالت کی حرکات کبھی نہ کریں۔ یہ نہ کہ سال کے دیگر مہینوں میں کریں، نہیں۔ یہاں مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ اگر ایک روزہ دار جھوٹ سے نہیں بچے گا، غیبت سے نہیں بچے گا، جہالت کے کاموں سے نہیں بچے گا، بس روزہ کا فرض سر سے اتر جائے گا، اس کی برکات اس کو نصیب نہ ہوں گی، جو اس پہ وعدے ہیں، جو اس پر انعامات ہیں۔ کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیام الا السحر۔ فرمایا کتنے لوگ، کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود، دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں کہ انہیں رات کو جاگنے کے علاوہ اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، کوئی بھی اجر انہیں نہیں ملتا، اس لیے کہ روزہ رکھ کر وہ روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، جھوٹ سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، جہالت کے کاموں سے نہیں بچتے، حرام سے اجتناب نہیں کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سارے دوست رات کو تو عبادت کرتے ہیں لیکن صبح کی نماز چھوڑ دیتے، نماز باجماعت چھوڑ دیتے ہیں، رات کو اتنے جاگے۔ اب نوافل تو پڑھے لیکن فرض تو رہ گیا، جماعت جیسا عظیم عمل تو رہ گیا، لہذا اجر گیا، گناہگار ٹھہرے، نماز گئی، نماز باجماعت گئی۔ فجر اور عشاء کی نماز تو منافق پر فرمایا بڑی بھاری ہوتی ہے۔ ہاں، لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روزے رکھیں،
روزے کے آداب کے ساتھ رکھیں. ایسا نہیں کہ یہ روزے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھے گئے، لازم کیے گئے، بلکہ اللہ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، اے اللہ کے عاشقو، اور سچا عاشق اس کو کہتے ہیں جو اپنے دل کو محبوب کے ہتھیلی میں رکھ دے، ہاں، جو اپنی مرضی کو فنا کر دے، بس محبوب کے اشاروں پر چلتا رہے. اور ایمان نام ہے، مفسرین فرماتے ہیں عشق. عشق تھا جبھی تو صحابہ نے اپنا وطن چھوڑا، مکان چھوڑے، کاروبار چھوڑے، زمینیں چھوڑی، محلہ چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، مال و دولت چھوڑا، حتیٰ کہ گردنیں بھی کٹوائیں اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں. ہاں، تو ایمان نام ہے عشق کا. اللہ کا فرمان ہے اے مجھ سے عشق کا دعویٰ کرنے والو، روزہ صرف تم پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا گیا، یہود پر بھی فرض کیا گیا، نصارہ پر بھی فرض کیا گیا. ہاں، عمل وہ مشکل ہوتا ہے جو ایک شخص کی طرف متوجہ ہو. جب روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتیں بھی اس عمل کو کیا کرتے تھے اور انہوں نے اس عمل کو بخوشی بجا لایا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو انبیاء کا کام کرنے والی ہے، جس کا کام ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جس کا کام ہی لوگوں کو خیر کی طرف بلانا اور برائیوں سے منع کرنا ہے، اس کے لیے روزے رکھنے کا عمل جو ہے وہ کس طرح مشکل ہوگا؟ جس رب نے ہمیں 11 مہینے کھلایا، وہ رب ہمیں اس مہینے بھی جو ہے وہ کھلائے گا. لہذا روزی کے تلاش میں کبھی بھی ہم روزہ چھوڑنے والے نہ ہوں، بلکہ اس مہینے کو اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کے مطابق گزارنے کی برکت سے انشاءاللہ 11 مہینے بھی جو ہے وہ 100% خوشحالی کے بنیں گے، پرسکون بنیں گے، عزت کے بنیں گے، فراوانی کے بنیں گے. لعلکم تتقون. اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو. ہاں، دین نام ہے اطاعت کا، دین نام ہے بندگی کا، دین نام ہے اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں پر چلنے کا. اور اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہر لمحہ اور گھڑی ہماری طرف متوجہ ہیں. سال کے 12 مہینے ہماری طرف متوجہ ہیں. کہیں تو ہمیں ہمت سے کام لے کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو بجا لانا پڑتا ہے. نماز پڑھو، باجماعت پڑھو، تہجد کے لیے اٹھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، نوافل پڑھو، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، سونے جاگنے کی سنتیں، معاشرت کی سنتیں، لین دین کی سنتیں. تو
کہیں تو انسان کو ہمت سے کام لینا پڑتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ انسان میں ہمت پیدا کرنے کا ایک عظیم جو ہے عملی نمونہ ہے۔ اٹھو، سحری ہو گئی، سحری کا وقت ہو گیا، سحری کی، مسجد کی طرف جاؤ، مسجد سے آئے کام کی طرف جاؤ۔ اب دن میں بھوکے پیاسے لیکن ہمت سے کام لینا، کام کرنا، نمازیں پڑھنا۔ اذان ہو گئی مغرب کی، افطار کرو، افطار کیا، اب نماز باجماعت کی طرف جاؤ، نماز باجماعت کی طرف گئے، آئے کچھ دیر بعد تراویح کی طرف چلے، تراویح پڑھی، نماز عشاء پڑھی، لیٹے، پھر جو ہے سحری کا وقت۔ لہذا اس مہینے میں جو ہے انسان کو ایک مکمل جو ہے وہ مشق کرائی جاتی ہے اس بات کی کہ انسان کے اندر ہمت کا مادہ پیدا ہو، اور دیندار وہی بنے گا، اللہ والا وہی بنے گا، اسلام پہ صحیح معنوں میں صرف وہی شخص چلے گا جس کے اندر ہمت ہو۔ بزدل کبھی بھی اسلام پر جو ہے وہ کامل طور پر نہیں چل سکتا۔ تو کہیں تو صبر علی الطاعہ ہے کہ اطاعت پر صابر رہنا ہے، اس کے لیے ہمت سے کام لینا ہے، استقامت سے کام لینا ہے، اور کہیں جو ہے وہ صبر عن المعصیہ ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ جھوٹ سے بچو، روزہ خراب ہو جائے گا، غیبت سے بچو، روزہ خراب ہو جائے گا، جہالت کے کاموں سے بچو، روزہ خراب ہو جائے گا، نماز کو قضا کرنے سے بچو، روزہ خراب ہو جائے گا، زیادہ کھانے پینے سے بچو، روزہ خراب ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو کہیں کسی عمل کو عملی پاجامہ پہنانے کے لیے ہمت سے کام لینا پڑتا ہے، اور کہیں کسی برے عمل سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہمت سے کام لینا پڑتا ہے، رکنے کے لیے ہمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور یہی چیزیں سال بھر جو ہے انسان کی طرف متوجہ ہے، اور اس مہینے میں جو ہے اس کی خوب مشق کرائی جاتی ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں میں نے روزہ تم پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہاں، تو سال کے 11 مہینوں کے رمضان کے علاوہ خوشحالی میں بھی اور اطاعت و بندگی میں بھی اس ایک مہینے کا انتہائی دخل ہے۔ اس مہینے میں ہمیں 100% ہر اس کام سے بچنا ہے جس کے کرنے سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ وہ چیزیں جو سال کے 11 مہینے جو ہے وہ حلال ہوتی ہیں، دن کو کھانا پینا، جنسی خواہش پوری کرنا، مختلف غذائیں، لیکن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں دن کے وقت حلال چیزیں جو ہے ان کا استعمال بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ لہذا اب جو بندہ رمضان میں دن کو حرام کام کرے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، کسی کا حق کھائے گا، فراڈ کر کے جو ہے وہ کمائے گا، تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہے، اور یہ شخص کس قدر اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ لہذا رمضان میں غیبت قطعاً نہ کریں، جہالت کے کام قطعاً نہ کریں۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ کی ذات جنسی خواہش سے دور ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ نیند سے دور ہے۔ ہاں، رمضان میں دن کے وقت انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جنسی خواہش سے بھی دور ہے، بھوک کی وجہ سے نیند بھی صحیح طور سے نہیں آتی۔ لہذا رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ کر انسان اپنے اندر اللہ کی صفات کو پیدا کرتا ہے،
اور جو شخص بھی اپنے ذات میں اپنے اندر اللہ کے صفات کو پیدا کرے گا یہ شخص اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں تراویح کو بھی ہلکا نہ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جو بھی رمضان کی مہینے میں ایمان کے ساتھ اور اجر کے یقین کے ساتھ قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، تو اس کی برکت سے اس کے گزشتہ تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تراویح پڑھنا نبی علیہ السلام کی اہم سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اہم سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ محشر کے دن میری شفاعت کو نہیں پائے گا، میری شفاعت سے محروم ہوگا۔ لہذا محشر کے دن کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں، اور عبادات میں انتہائی افضل عمل عبادت وہ نماز ہے، اور تراویح جو ہے ایک نماز والا عمل ہے۔ جتنا انسان سجدے کرتا ہے اتنا ہی اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اور تراویح میں سجدوں پر سجدے ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ہمارے پاس رمضان کا مہینہ ایک انمول تحفہ ہے۔ لہذا دن کو روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کا 100% اہتمام فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔